الحمد لله الحمد لله الذي خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. قادریم نعرہ غوث اعظم میزنم تمز شیخ احمد رضا خان خطب عالم میزنم. خدایا حق بنی فاطمہ کہ برقال ایمان کنم خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی برقبول منو دست دامانی آلی رسول. قادری کر قادری رکھی قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں. اندازی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں. اندازی جابانا عادل میں تجھے رکھ لو عادل میں تجھے رکھ لو عادل میں تجھے رکھ لو. اے جلوہ جلالا عادل آجا دل ویران میں تیرا ہو یہ کاشانہ. للہ کرم فرما للہ کرم
فرما للہ کرم فرما اے جلوہ جانانا للہ کرم فرما اے دوسرا والا شعر سرکار تاج الشریعہ کا. سرکار تاج الشریعہ بلا کس کو رہے؟ دنیا دار کو نہیں، مالدار کو نہیں، عزت دار کو نہیں، بلکہ بلا رہے ہیں مصطفیٰ کریم کے جلوے. آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ. کاشانہ ایک لفظ، یہ کیسا لفظ ہے؟ کاشانہ کس کو کہتے ہیں معلوم؟ گھر کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ اونچا بولو. سرکار تاج الشریعہ عرض یہ کر رہے ہیں کہ مصطفیٰ کے جلوہ پاک میرے ویران دل کے اندر آ جا اور اس کو اپنا ٹھکانہ بنا لے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے تو جہاں آتا ہے ویرانی چلی جاتی ہے، آبادی پیدا ہو جایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آجا دل ویرا میں تیرا ہو یہ کاشانہ للہ کرم فرما اے جلوہ جانانا اپنے بے خود عادل میں تجھے رکھ لو. بڑا پاکیزہ تخیل میرے پیر نے پیش کیا ہے. تقریر میری رات میں ہو رہی ہے، جب رات ختم ہوگی دن آئے گا. آخر رات جاتی کیوں ہے، دن آتا کیوں؟ سرکار تاج الشریعہ نے اس میں دو آپشن رکھے. کیا ایسا ہے کہ رات کے پردے سے چپکے سے صبح نکل آئی، یا پھر ایسا ہے کہ مدینے والے نے اپنے بال شریف میں زلفوں میں کنگا کر لیا ہے اور زلفوں سے نور پھوٹا ہے اور نور نکلا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بھی نور عطا فرمایا. سبحان اللہ. اس میں ایک لفظ آئے گا شانہ. شانے کا معنی کنگا کنگی ہوتا ہے. مجھے دیکھیں گے تو تھیوری اور پریکٹیکل ایک ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. جانے دلارہ سے مراد میرے سرکار کی ذات ہے. اب آپ شعر سماعت کریں. کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی یا جان دلارہ نے زلفوں میں کیا شانہ جان دلارہ نے. کیا رات کے پردے سے چپکے سے سحر نکلی یا جان دلارہ نے زلفوں میں کیا شانہ بے خود. سرکار کے بندے بھی ہیں، پروردگار کے بندے بھی، دونوں کے بندے ہیں. اللہ کے بندے اس اعتبار سے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور مصطفیٰ کے بندے یعنی غلام اس اعتبار سے ہیں کہ نبی کی محبت ہی ایمان کی جان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دو چیزیں ہیں. اب اگر کوئی بدعقیدہ آپ سے کہنے لگے کہ بھئیہ ہم نے تو آج تک یہی سنا تھا کہ خدا کے بندے ہیں، تو نبی کا بندہ کب سے ہو گیا؟ تو کہنا سن، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں عبد مصطفیٰ، تو ہے عبد مصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا؟ اگر وہ یہ کہے کہ صاحب اپنے آپ کو تم نبی کا بندہ کہتے ہو، کوئی دلیل، تو کہنا دو دلیلیں دوں گا، عامیانہ عالمانہ. جس کو میں دوسری زبان میں کہوں جاہلانہ عالمانہ. پہلا جواب میں بتا دوں، مولانا توفیق صاحب کے گاؤں کے کسی بندے کو، محلے کے کسی بندے کو پولیس والوں نے پکڑ لیا، کانسٹیبل نے اس کو اریسٹ کر لیا، لے گیا. ان کے تعلقات تھے، فون کیا دروغہ کے پاس، کہا مارنا مت، اپنا ہی بندہ ہے. فون کیا کہ مارنا مت، اپنا ہی بندہ ہے.
میں نے کہا جب امتی یعنی دنیا دار کا بندہ ہو سکتا ہے تو مدینے کے تاجدار کا بندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ سمجھ گیا بھیا؟ دوسری دلیل دے دے قرآن سے، تو ایسے دلیل لوگ ہیں سبحان اللہ سبحان اتنی اللہ، خاموشی کہ اتنی زور سے بولو کہ آس پاس میں کوئی سوتا ہو اس کی نیند کھل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، دھیان ہے آپ کا؟ ہیں؟ اب کہیں بھی منہ کرو، آسانی کے ساتھ مائک اپنے پاس، سارے گرفتار کر لیا ہے میں نے، جدھر میرا منہ جائے گا ادھر یہ جائے گا۔ توجہ ہے نا؟ مولانا توفیق صاحب بھی تو گرفتار کر کے تقریر کر رہے تھے۔ اچھا گرفتار آخر میں کیا تو سمجھ گیا، ہم نے تو جس حال میں دیکھا وہی بیان کریں گے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ قرآن کی آیت سے دلیل کیا ہے تو کہنا 24ویں پاری کی تلاوت کر اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رحمت اللہ۔ بھائی بول تو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترجمہ نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی بول، اس لیے کہ میں نے قرآن کی آیت عربی میں پڑھی ہے، قرآن عربی میں بلسان عربی مبین، اور سرکار فرماتے ہیں احب العرب علی سلاسل لانی عربی وکلام اللہ عربی ولسان اہل الجنت عربی۔ فرمایا عرب سے 3 وجہ سے پیار کیا کرو، ایک تو اس لیے کہ تمہارا نبی عربی ہے، قرآن عربی ہے، جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگر بد عقیدہ کہے کہ تم اللہ کے بندے ہو، رسول اللہ کے بھی بندے ہو، تو کہنا قرآن پڑھ، اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب اپنے امتیوں سے خطاب کرو تو کہو اے میرے بندو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھے بہت اچھے، سبحان اللہ سر سبحان ہلا اللہ۔ کر نہیں، زبان ہلائیے تاکہ قادریوں میں ذکر بالجہر کی جو قدر ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب کہو کہلوا خدا رہا ہے، کہ مدینے کا تاجدار رہا۔ اے میرے بندو، اے میرے بندو، اعلیٰ حضرت نے آیت کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور اٹھا کر بد عقیدہ کے منہ پر ایک زبردست تماچا دیا اور شعر میں نظم میں کہہ دیا یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا، پھر تجھ کو کیا؟ ابے تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا، پھر تجھ کو کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ پیچھے والوں اپنے وصال کے بعد ہی بولنا، اس سے پہلے بولنے سے فائدہ کیا ہے؟ ارے فائدہ تو وصال سے پہلے ہی ہے، وصال کے بعد پھر کیا ہے؟ وصال کے بعد بھی وہی بولتا ہے جو وصال سے پہلے بولتا ہے۔ واہ 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 واہ، اور دلیل آپ کو معلوم ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو عصر کی نماز کا پابند ہے جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو عصر کا وقت ہی لگتا ہے، فرشتے جب اٹھائیں گے تو کہے گا چھوڑو پہلے عصر کی نماز ادا کرنے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو چونکہ مرنے سے پہلے نماز پڑھتا تھا تو مرنے کے بعد بھی نماز کی یاد آ گئی، ہائے ہائے ہائے، مرنے سے پہلے سبحان اللہ بولتا تھا تو وہاں بھی اللہ کے ذکر کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ سید صاحب کا خیال ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، یا عبادی کہہ کے ہم کو شان ہے۔ ہم نے کہا اعلیٰ حضرت تم نے سرکار کا بندہ اپنے آپ کو بتا دیا، ہم نے بھی آپ کی مطابعت پیروی میں آپ کو فالو کرتے ہوئے چونکہ آپ کے فین ہیں ہم، اس لیے ہم نے آپ کی اتباع میں آپ کی پیروی میں خود کو کہہ دیا۔ ہم نے کہا ہمیں ملا کیا؟ تو کہنے لگے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ۔ ہم نے کہا ملا کیا؟ بولے تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میں ایک بات بتا دوں، تاج الشریعہ کے کلام میں مفتی اعظم اور اعلیٰ حضرت کے کلام کی جھلک ملتی ہے۔ الحمدللہ۔ آپ پہلے پڑھیے ہدایت بخشش، پھر پڑھیے سفینہ بخشش، اور دونوں کو پڑھنے کے بعد دیکھیے کہ دادا کی جھلک پوتے کے اندر کس طرح نظر آ رہی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک حدیث کی ترجمانی کی، یاد آ گئی اگر کہے تو سنا دوں۔ میرے امام فرماتے ہیں میرے نبی علیہ السلام سے رب نے خطاب ازل فرمایا، اللہ نے کہا انتا نور و نوری و صدر و صدری و کنوز و ہدایتی و خزائن و معرفتی،
کہا میرے محبوب تو میرا نور ہے، میرا راز ہے، میری معرفت کے خزانے تیرے پاس ہے، میری ہدایت کے خزانے میں نے تجھے عطا کر دیے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْتُ فِدَاءً لَكَ مُلْكِي مِنَ الْعَرْشِ إِلَى مَا تَحْتَ الْأَرْضِ كُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاءَكَ۔ کہا محبوب تو میرا نور ہے، میرا راز ہے، اے محبوب تو میری ہدایت کے خزانے تیرے پاس ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا میں نے اپنی حکومت کو عرش سے لے کر فرش تک میں نے تجھے عطا فرما دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا۔ سرکار کے اختیار کی بات آئی تو میرے پیر تاج الشریعہ کہنے لگے، کیا کہتے ہیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے فیض پا کر نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ آقا کریم علیہ السلام کے اختیار کو آگے بیان کیا تو کہنے لگے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، شریعہ کو سرا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو ہے سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے آپ اعلیٰ حضرت کا کلام اور تاج الشریعہ کا کلام دونوں کو پڑھتے چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ تاج الشریعہ کہنے لگے اختر قادری خلد میں چل دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی انہوں نے دعا کی قادری ہونے کی، انہوں نے قادری ہونے کا نتیجہ بتا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہنے قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا۔ اور تاج الشریعہ نے کا فائدہ بتاؤں قادری ہونے کا، اختر قادری خلد میں چل دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ پیٹ لاٹ کا سنی مسلمان کہنے لگا تاج الشریعہ جاتے رہو، جاتے جاتے کہہ رہے ہو اختر قادری خلد میں چل دیا۔ آپ کی جرنی کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے، آپ کی یاترا آرمبھ ہو رہی ہے، آپ کا سفر شروع ہو رہا ہے، ہمارا کیا؟ کہا کہ اگلا مصرع پڑھ تو لے، واہ واہ۔ خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، نعرے حیدری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ان دونوں شعروں پر اور بھی گفتگو کروں گا۔ شعر پڑھ دوں؟ عطا ہو ماشاءاللہ۔ ہاں، جب میں نعت پڑھوں تو نعت والا انداز دیجئے اس کو، اس لیے کہ مائک آپریٹر کے انگلیوں میں کمال ہوتا ہے، وہ ادھر موڑ دیتا ہے ادھر موڑ دیتا ہے۔ آپ اسی انداز سے ذرا دکھائیے، کچھ کمال تو دکھائیے عبدالحبیب بھائی۔ بہرحال شعر سنیے۔ بدکار سہی لیکن بندہ ہوں تیرے در کا۔ اب اگر نہیں بولیں گے تو پھر میں سمجھوں گا کہ میں نے اتنی دیر گفتگو کی، آپ سمجھ لیں۔ بھائی اعلیٰ حضرت نے تو کہہ دیا نا، بد ہیں تو آپ کے ہیں، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ ہم یہاں سے یہاں کے پہلے عروق کے در کریں۔ تاج الشریعہ نے بھی اسی سے فائدہ اٹھایا اور کہا بدکار سہی لیکن بندہ ہوں تیرے در کا۔ تو کیا چاہیے؟ محروم نہ رکھے مجھ کو اے شان کریمانہ، محروم نہ رکھے مجھ کو اے شان کریمانہ، بے خود یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر، دیکھے کوئی آتے ترکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھے کوئی آتے ترکا۔ باپ دامن کو بیٹا پکڑ کے مچلتا ہے۔ جب باپ آتا ہے شام کو، ابا چاکلیٹ کے لیے کہا تھا لائے کہ نہیں لائے، تو جو دامن پکڑ کے کھینچنے لگتا ہے، پکڑنے لگتا ہے، اسی کو کہتے ہیں مچلنا۔ سرکار تاج الشریعہ کہہ رہے ہیں یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر، بیٹا دنیا میں مچل رہا ہے۔ تاج الشریعہ بات قیامت کی۔ یوں تھام کے دامن کو مچلا ہے سرے محشر، دیکھے کوئی فطر کا، دیکھے کوئی فطر کا، اونچی آواز میں دیکھے کوئی فطر
نام آنا چاہیے. کسی چیز سے کھیلیے اڑیے مت, مجھے دیکھیے ذرا دھیان سے پڑھیے. دیکھے کوئی اختر کا یہ ناز خدا بے خود کیے دے, اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ, جب جان لبوں پر ہو تو مسامح آ جانا بے خود انداز. توجہ ہے ذرا جی لگا کے نبی علی نبی پہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باپو تشریف فرمائے بیٹھے ہیں اور ہم اس وقت سرکار تاج الشریعہ کا عرس منا رہے ہیں. اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے پوچھئے عرس کا معنی کیا ہوتا ہے. آپ کو حیرت ہوگی, عرس کا معنی شادی ہے, عرس کا معنی خوشی ہے. اب ولی کا انتقال ہوا, جس دن انتقال ہوا ہم نے اس دن کا نام عرس رکھ دیا. زمانہ کہنے لگا عجیب آدمی ہے, انتقال کے دن خوشی کون. سمجھ گئے آپ, آپ نے لگا دیا عرس تاج الشریعہ. کوئی آپ سے سوال کرنے لگے عرس کا معنی شادی, عرس کا معنی شادی, شادی کا لازم معنی ہے خوشی. ہر آدمی شادی کے دن خوشی کا اظہار کرتا ہے. تاج الشریعہ کا انتقال ہو گیا ہے, آپ نے ان کے تاریخ وصال کو عرس کا دن کہہ دیا. تیری عقل پر حیرت ہوتی ہے, جس دن ولی کا انتقال اس دن تو خوشی کی بات کر رہا ہے, تو کہنا حیرت کی بات نہیں. ہم نے بہت سوچ کر کے اس دیوانگی کو اختیار کیا ہے, اور بہت پیارے انداز میں کسی نے کہا ہے, کیا کہا تھا, بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. ہم نے اگر ولیوں سے محبت کر کے دیوانگی میں ان کے وصال کے دن کو عرس کہا ہے تو بہت سوچ کر کے کہا ہے. وہ کہے گا دلیل کیا ہے, کہنا میرے نبی کی حدیث پاک ہے. سرکار ارشاد فرماتے ہیں المیت تحضرہ الملائکہ, فرمایا جب کسی کا انتقال ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں. اگلا جملہ ہے فاذا کان الرجل صالحا, اگر وہاں پر انتقال کرنے والا متقی ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, نیکوکار ہوتا ہے, تقوی شعار ہوتا ہے, نبی کا وفادار ہوتا ہے, اس کو نبی سے پیار ہوتا ہے, تو پھر آگے بڑھے. میرے نبی فرماتے ہیں فرشتے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, اخرجی حمیدتن ایتها النفس المطمئنہ, اے پاکیزہ روح اس حال میں تو جسم سے نکل جا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہے, اللہ کی بارگاہ میں تعریف کی ہوئی ہے. کانت فی الجسد الطیب, تو ایک اچھی جگہ پہ تھی. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے اس سے کہتے ہیں اخرجی حمیدتن, خوشی بخوشی اس حال میں کہ تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, نکل جا. اور کہا جاتا ہے وہ ابشری بروح و ریحان, جا تیرے لیے جنت کے عیش و آرام, جنت کی راحت, چین و سکون, اور جنت کے تیرے لیے جنتی پھولوں کی خوشبو ہے. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے یہی بات کہتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد اس سے کیا کہا جاتا ہے ورب غیر غضبان, اس حال میں نکل جا, تیرا اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہے بلکہ تیری اطاعت کی بنیاد پر تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فرشتے یہی کہتے رہتے ہیں فلا تزال یقال له ذلك حتى يعرج حتى تخرج ثم يعرج به الى السماء. آقا کریم فرماتے ہیں اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے, یہ روح آسمان میں جاتی ہے, اور جب آسمان میں پہنچتی ہے فرشتوں سے کہا جاتا ہے دروازہ کھولو. فرشتے پوچھتے ہیں من, ہاں من, یہ آنے والا کون ہے, کہا جاتا ہے فلان, آنے والا فلا متقی ولی کامل ہے. اب وہ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں مرحبا بالنفس الطیبہ, مرحبا بالنفس المطمئنہ, کہا جاتا ہے اچھے نفس, پاکیزہ نفس, تجھے خوش آمدید, تیرے لیے مبارک ہے. کانت فی الجسد الطیب, تو اچھے جسم کے اندر تھا. پھر اس سے کہا جاتا ہے, کہا جاتا ہے ادخلی حمیدتن, جا جنت کے اندر اس حال میں داخل ہو جا, تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا ہے, تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اس کے بعد اس سے کہا جاتا ہے وہ ابشری بروح و ریحان, جا تیرے لیے جنت کا عیش و آرام بھی
ہے، تیرے لیے جنتی پھولوں کی خوشبو بھی ہے، فلا تزال یقال لها ذلك، فرشتے یہ کہتے رہتے ہیں حتی تنتہی الی السماء التي كان فيها اللہ، یہاں تک کہ وہ اس آسمان کی طرف چلا جاتا ہے جس آسمان سے کائنات کے نظام کو چلایا جاتا ہے۔ اب بدعقیدہ اگر اعتراض کرے تو بواقع توحل یہ اعلان کرو ہم خوشی اس بات کی منا رہے ہیں کہ جب اس کی روح نکلتی ہے تو اس کے استقبال میں اللہ کے فرشتے بھی آتے ہیں اور اس کی روح کو تجھ جیسے بدعقیدہ کی روح کی طرح پستی میں نہیں رکھا جاتا، آسمان کی بلندی میں رکھ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہم اللہ۔ عرش کیوں نہ کہیں؟ اس لیے کہ جس ولی کا انتقال ہوا اس کی پاور کو، تصرف کو رب نے ایسا بڑھا دیا کہ اعلیٰ حضرت نے کتاب میں لکھا ان ائمۃ الفقہاء والصوفیاء یشفعون فی مریدیہم ویلاحظون احدہم عند طلوع روحہ وعند سوال نکیر ومنکر لہ وعند الحشر والنشر والحساب والصراط والمیزان ویقفون فی کل المواقف۔ میرے نبی علیہ السلام کے دیوانوں، اعلیٰ حضرت اپنی کتاب نقاء الصلفاء فی احکام البیعۃ والخلافہ میں لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں سنو، جتنے بھی فقہاء اکرام ہیں، جتنے بھی صوفیاء اکرام ہیں، یہ کل قیامت کے دن اپنے سارے مریدوں کی شفاعت کریں گے، بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ اور اتنا ہی نہیں، فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کا کوئی مرید انتقال کرتا ہے، ادھر روح نکل رہی ہوتی ہے، ادھر عبد القادر جیلانی آ جاتے ہیں، ادھر روح نکلتی ہے، ادھر سے سیدنا معین الدین چشتی آ جاتے ہیں، ادھر روح نکلتی ہے، ادھر شہاب الدین سہروردی آتے ہیں۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا اتنا ہی نہیں، پیر کا کمال یہ ہوگا جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تب پیر مدد کرے گا، جب میزان عمل پہ رکھا جائے گا اس کے اعمال کو تب وہاں پر اس کا مرشد آ جائے گا، اس کا آقا آ جائے گا، حساب کے وقت آ جائے گا۔ فرمایا جتنی سختیوں کے موقع ہوتے ہیں ہر مقام پہ ولی آتا ہے۔ تو تاج الشریعہ کا انتقال ہوا، نفس مطمئنہ ملا تھا، ہم نے انتقال کے دن کو عرس اس لیے کہا ہے کہ تاج الشریعہ اپنے انتقال سے پہلے بھی ہم غریبوں کی مدد کرتا تھا اور انتقال کے بعد بھی مدد کرتا نظر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علامہ توفیق صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، یہ ہے آپ کے لیے پہلا والا نہیں۔ ساری دنیا کو نیند آ گئی، ان کا دیوانہ بیدار ہے، آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا حقدار ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ ہے۔ اور بڑے پیارے انداز میں سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کل من کان متعلقا بنبی او رسول او ولی فلا بد ان يحضره في قبره وياخذ يده في الشدائد۔ فرمایا سنو جو نبی رسول اور ولی کے دامن سے جڑے ہوئے ہیں وہ سب کے سب اس کی قبر میں تشریف لاتے ہیں اور سختیوں میں اس کا ہاتھ تھام لیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام صاحب قبلہ کا خیال ہے، اچھا خیال ہے، اچھی بات پر اچھا ہی خیال رکھنا چاہیے، ورنہ تو انسان بے خیال ہو جاتا ہے اور پھر خواب و خیال میں کھو جاتا ہے۔ میں نے ایک شعر میں عرض کیا تھا کاش عشق یار میں کچھ اس طرح گم ہو چلوں، بے خودی میں خود کہوں اپنا پتہ ملتا نہیں۔ اب جو اہل قلم اہل زبان ہے وہ اس کے اندر صنعت تضاد تلاش کرتے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ وقت زیادہ ہو گیا نا، اسی لیے تو دائیں بائیں چہرہ جا رہا ہے۔ مجھ سے زیادہ قیمتی بات کو ادھر کر رہا ہے جو آپ ادھر دیکھ رہے ہیں، مجھے دیکھیے ذرا دھیان سے، محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان ہم نے اللہ۔ عرس کا نام دے دیا، اور عرس کس کا ہوتا ہے یہ بھی یاد رکھیں، فاسق کا عرس نہیں ہوتا، کافر کا عرس نہیں ہوتا، گمراہ کا عرس نہیں ہوتا۔ ایک سنی ہے دنیا سے انتقال کر گیا، گرچہ فاسق تھا تو اس کا عرس اگرچہ نہیں ہوگا مگر اس کی برسی ہوگی، اور اگر کوئی متقی پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے، تقوی شعار ہے، سنی سے وہ عقیدہ ہے، انتقال کے بعد اب اس کی برسی کو عرس کا نام دے دیا۔
عرس کس کا ہوتا ہے؟ ولی کا. برسی کس کی ہوتی ہے؟ عام لوگوں کی، عامت الناس. ٹھیک ہے؟ ارے سمجھ میں آیا نا؟ اچھا برسی کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ آپ سے کوئی دلیل مانگ سکتا ہے تو کہنا فائدہ بہت زیادہ ہے، لیکن کیا بتائیں کورائے دید کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. ہمیں نظر آ رہا، ہم نے اس کو دیکھا اور فائدے کو فائدہ سمجھا اس لیے پڑھ لیا. آپ کہیں گے مولانا فائدے میں تھوڑی سی بات میں بتاتے چلے جاؤ. تو میں نے کہا مشکات کو پڑھو. مل میت فی القبر الا کالغریق المتغبس ينتظر دعوة تلحقه من اب او ام او اخ او صدیق فاذا لحقته كان احب اليه من الدنيا وما فيها وان الله تبارك وتعالى لا يدخل الى اهل القبور من دعاء اهل الدنيا امثال الجبال وان هدية الاحياء الى الاموات الاستغفار لهم. بولو محبت سے سبحان اللہ اور پیار سے بولو سبحان اللہ. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اول من يدعى الى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله تبارك وتعالى في السراء والضراء. فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جن لوگوں کو جنت کی طرف بلایا جائے گا وہ لوگ ہیں جو خوشی میں بھی اللہ کی حمد کرتے ہیں، غم میں بھی اللہ کی حمد کیا کرتے ہیں. اس لیے الحمد بولتے جاؤ تاکہ حمد پر عمل ہو جائے. توجہ ہے نا؟ اب سنیے حدیث پاک. ہم آخر کیوں کرتے ہیں تیجا 40واں 20واں؟ ادھر برسی ہے. فرق سمجھیے گا ولی میں اور عام انسان میں فرق یہ ہے، ولی کی ہم برسی کرتے ہیں اور اس کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ ہماری فاتحہ سے اس کی بخشش ہو جایا کرتی ہے. اور اگر سرکار سیدنا شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس پہلے خلیفہ کی بارگاہ میں ہم حاضری کرنے جائیں گے تو مقصد یہ نہیں لے کر جائیں گے کہ ان کی بخشش کرا دی جائے، بلکہ جائیں گے اس لیے کہ فاتحہ پڑھ کے اپنی بخشش کا سامان کر لیا جائے. فرق ہو گیا. بخشش کرانے جہاں جایا جاتا ہے، جس کی بخشش کرانے جایا جاتا ہے اس کو عام انسان کہتے ہیں، اور جس سے بخشش کا پروانہ لینے کے لیے جاتے ہیں اس کو ولی کامل کہا جاتا ہے. کیا دعویٰ کیا تھا میں نے کہا تھا آپ نے کچھ سنا نہیں، سنائے دیتا ہوں. کیا سنانے کی بات کہی تھی؟ ولی کا مقام. اللہ سلامت رکھے. اس کا مطلب اتنی رات کے بعد بھی اگلے کام کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں. ولی کا مقام و مرتبہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو ذرا اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ کے اندر ایک واقعے کی تصدیق بھی فرماتے ہیں اور خود سوال کا جواب بھی دیتے ہیں. سوال یہ ہوا ولی افضل کے کعبہ افضل. بولو تو صحیح اللہ کے بندو. سبحان اللہ سبحان میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ولی افضل کے کعبہ افضل. اعلیٰ حضرت کا جواب بعد میں لیں گے، پہلے آپ کا جواب لے لیتے ہیں. بولو ولی افضل کے کعبہ افضل. کسی نے کعبہ نہیں کہا؟ سب کا بالکل پکا شور ایک دم پکا ولی افضل کے کعبہ. ولی افضل ہے. اللہ سلامت رکھے آپ کو. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہر ولی کعبہ معظمہ سے افضل ہے. اب آئیے میں ایک کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. حوالہ نوٹ کر سکتے ہیں، کوٹ کر سکتے ہیں، محفوظ کر سکتے ہیں تو کریں. کتاب کا نام ہے مثنوی معدن فیض. لکھنے والے علامہ حسن ابن قدوہ، لکھنے والے علامہ شاہ زمان الہ آبادی اپنے وقت کے ولی کامل ہیں. انہوں نے مولانا جلال الدین رومی کی طرح مثنوی شریف کی مانند ایک کتاب لکھی ہے فارسی میں اشعار کی شکل میں. اس کا نام ہے مثنوی معدن فیض. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کتاب میں ایک واقعہ ذکر فرمایا. وہ لکھتے ہیں دونوں بزرگ کا قول ہے آج بھی شاہ زمان الہ آبادی کا مزار وہاں الہ آباد میں موجود ہے. ان کو قطب الہ آباد کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. بڑی بارگاہ ہے. آپ نے فرمایا حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا ہے. اللہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو سچی کنیز رابعہ بصریہ بنا دے. اور آج تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کسی کی بیٹی کا انتقال ہو گیا تو اس نے اپنی بیٹی کی قبر بنا کے رابعہ بصریہ ثانیہ کہہ دیا ہے. آپ چلے جائیے. اور یہاں ہم نے کائنات میں کبھی عورت کا عرس ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آج کچھ سربھروں کو اپنی بیٹیوں کا عرس کرتے ہوئے، اپنی بہن کا عرس کرتے ہوئے بڑا مزہ آ رہا ہے اور رافضیت کے قدم چومتے نظر آ رہے ہیں. مگر یاد رکھنا سرکار تاج الشریعہ کے دیوانے ہمیشہ الحمدللہ رب العالمین بھیانک چہرے سے نقاب ہٹا کے لوگوں کو تنبیہ کر رہے تھے، کرتے رہیں گے اور زمانے کو بتاتے رہیں گے. کل کے رضا ہے خنجرے خوخار برقبار، آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر کر. سبحان اللہ سبحان اللہ.
वली का मकाम मरतबा वो फरमाते हैं हजरत राबिया बसरिया अपने घर से निकली खाने काबा का तवाफ करने, पैदल सफर किया, मक्का शरीफ के हुदूद में दाखिल होना चाहती थी। अल्लाह ने सिस्टम बना दिया है, औरतें आपको मालूम है हर महीने के अंदर 55 साल से पहले कोई औरत 5 वक्ता नमाज 30 दिन तक नहीं पढ़ सकती, नापाकी के अय्याम आ जाते हैं। राबिया बसरिया रदी अल्लाह ताला अन्हा के नापाकी के दिन आ गए और जैसे ही आए आपने देखा खाना काबा थोड़ी दूरी पर है, मैं लंबा सफर करके आई हूँ खाने का खाना काबा का तवाफ करने, लेकिन अब नापाकी के दिन आ गए तो क्या करूं। राबिया बसरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, आप रोने लगती है। इधर हजरत राबिया बसरिया रोते रोते सो जाती है, इधर आग सोती है, उधर तकदीर जाग जाती है। मोहब्बत से बोले इस जुमले पे सुभान अल्लाह। इधर आग सोती है, उधर आपकी जो है किस्मत जाग जाती है। अल्लाह खाना काबा से फरमाता है, हे काबा तू अपने दरो दीवार को लेकर के जा, रुकने यमानी को लेकर के जा, रुकने शामी को लेकर के जा, बाबे काबा को लेकर के जा। कहां जाऊं मौला, जहां राबिया लेटी है। राबिया तो मेरे कानून के एतबार से इसलिए कि मेरा घर खाना काबा मस्जिद हराम में है और मस्जिद में कोई नापाक मर्द औरत आ नहीं सकते, इसलिए वो तो नहीं आएगी, मगर तुझे जाकर राबिया के चारों तरफ तवाफ करना होगा। खाना काबा अर्ज करता है, मौला इतने बंदे मेरा तवाफ करने आए हैं, मैं उसके लिए चला जाऊं। रब की बारगाह से जवाब मिला, आज के बाद उसूल दे रहा हूं, जो तेरा तवाफ करेगा उसको 1 हज का सवाब दूंगा, और जो ज़मीन राबिया का तवाफ कर लेगा उसको 70 हजों का सवाब अता फरमा दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, जमाते रज़ाए मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो है। बहुत अच्छा आप कहने लगे पढ़े लिखे लोग, अरे मौलाना जरा हमारी बात का जवाब देकर के जाना। हमने कहा जरा जोर से फरमाना, हमारा जवाब भी सुन जाना, फिर दोबारा इधर मत आना। समझ गया ना? और फिर इसके बाद कोई बहाना मत बनाना, ज़हनो दिमाग में बिठा करके चले जाना। बहुत अच्छे, समझ गया ना? तवज्जो फरमाना। क्या एतराज है? बोले आपने तसव्वुफ की तरीकत की बात कर दी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपको फिक की दलील चाहिए। बोले काबा भी कोई जाता है तवाफ करने? हमने कहा साहिब बहरुर राइक की सराहत सुन लो। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब हजरात जो बैठे हो जानते हो, साहिब बहरुर राइक अल बहरुर राइक ये फिक की किताब है, इससे मुफ्तियाने इकराम निकाल के फतवा देते हैं। अब फतवे की बात तो शरीयत की बात है ना, बोलिए जरा प्यार से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साहिब बहरुर राइक ने अपनी किताब के अंदर लिखा, अल काबतु इज़ा रुफ़िअत अल मकानिहा ले ज़ियारति अस्हाबिल करामा फतजूज़ु सलातुल मुतवज्जिहीन इला अर्दिहा। सुभान अल्लाह। मौलाना तौफीक साहब अपने घर नहीं लेके गए मुझे, और अब मौका भी नहीं है लाने का, लेकिन इनके दिल में ख्याल आया कि चलो यार साथी है हमारे, चलते हैं, सीनियर सही लेकिन है तो साथी। बोले चलो हजरत हमारे घर चलो। हम जैसे ही घर गए, मौलाना तौफीक साहब का घर था ही नहीं। हम घर गए तो न इनके घर का दरवाजा है, ना इनकी शिमाली दीवार है, ना जनूबी है, ना उत्तरी है, ना दक्षिणी है, ना पूरबी है, ना पश्चिमी है। हमने कहा मौलाना घर कहाँ चला गया? बोले पता नहीं कहाँ चला गया, खाली दीवार रहे, सारी दीवारें चली गई, इमारत चली गई। हमने कहा जमीन? बोले जमीन बाकी है। अब इनके दिल में ख्याल आया कि मुफ्ती साहब जब आई गए हो तो घर के दरो दीवार तो नहीं है, मगर जमीन तो बाकी है ना, आइए जमीन में बैठ जाइए, एक कतरा पानी पी लीजिए, मेहमान नवाजी हो जाएगी। मैं भी खुशो खुर्रम चला आया कि चलो कम से कम घर के ज़मीने दार पर बिठाया तो सही। बिला तशबीह व तमसील हजरत सरकार सैयदना साहिब बहरुर राइक फरमाते हैं, अल काबतु इज़ा रुफ़िअत अल मकानिहा, फरमाया काबा दरो दीवार के साथ, रुकने यमानी के साथ, रुकने इराकी के साथ, रुकने शामी के साथ, अगर पूरी इमारत के साथ कहीं चला जाए। हमने कहा जाता कहाँ है? फरमाया ले ज़ियारती अस्हाबिल करामा, ये
काबा कभी कभी वलियों के दीदार के लिए चला जाता है। अब बंदा पहुंच गया खाना काबा के करीब, वहां तो कोई रुकन है ही नहीं, वहां तो दीवारें है ही नहीं। अब नमाज पढ़ने के लिए उलमा ने लिखा है, अगर आप अपनी इस बस्ती में पढ़ रहे हैं तो कहेंगे मेरा मुंह काबा शरीफ की तरफ, यहाँ जिहत समत और साइड से काम चल जाएगा, लेकिन वहां समत से काम नहीं, वहां आईने काबा की नियत करना जरूरी है कि काबा बिल्कुल मेरी नजरों के सामने है। अब काबा तो है नहीं, नमाज पढ़ने के लिए बंदा कर चाहता है, इरादा कर रहा है, तो साहिबे बहरुर राइक ने कहा फतजुजो सलातुल मुतवज्जिहीना इला अर्दिहा, इनका घर नहीं था, जमीन पे बैठ के पानी पी के चला आया, जियाफत कज़ा नहीं हुई, अदा हो गई है। साहिबे बहरुर राइक कहते हैं जमीने काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ ले, तेरी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। मैंने कहा यहीं से बगदाद चल, राबिया घर से आई तब आकर इमारत गई, खानाए काबा की तवाफ कर ले, लेकिन मेरे अब्दुल कादिर का मकाम यह है, बैठे कस्बा जिलान में है, दिल में ख्याले तवाफे काबा आ रहा है, रब का हुक्म हो गया, काबा वहां चला गया। इमाम कहने लगे सारे अख्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे बाला के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमा रहे हैं, अब साहब कहने लगे, एक साहब अरे मौलाना कोई दलील तो दे दो मजबूत वाली, वाकयाती गुफ्तगू कर रहे हैं। तो हमने कहा चलो इब्ने माजा पढ़ लो। इब्ने माजा का नाम तो सुना है, नहीं सुना है तो हम बताए देते हैं। कुरान के बाद 6 बड़ी किताबें हदीस की, अरे याद कर लो भैया, ये गैर मुकल्लिद दाएं बाएं मिल जाते हैं तो वो नाम पेश करते हैं। बुखारी में, मुस्लिम में हमारा सुन्नी बड़ा परेशान हो गया, बोले यार इसको तो हदीसें भी याद है, हदीसें आ रही हैं इसको, समझ गए? हदीसें नहीं हदीसें आ रही हैं, इतनी हदीसें याद हैं इसको, तुम काहे परेशान होते हो? तुम भी 2-4 किताबों के नाम याद कर लिया करो। युफलाउल हदीद बिल हदीद अरबी में कहा जाता है लोहे को लोहा काटता है, जैसे को तैसा। पढ़े लिखे लोग थोड़ी होते हैं गैर मुकल्लिद, वो PDF ली इन्होंने, बुखारी शरीफ है अरबी में, वो हदीस दिखा रहे हैं उर्दू में। मैंने कहा बुखारी शरीफ के भी, अभी मैं गया था गैर मुकल्लिदीन से मुनाजरा करने के लिए, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तबीयत अलील थी, लेकिन आया अचानक, 10 मौलाना लोगों से राब्ता किया, अचानक इत्तिफाक ये हुआ, किसी ने हामी नहीं भरी, मेरे पास फोन किसी के वास्ते से करवाया। अब सुन्नियत की बात है तो फिर जिस्म का कतरा कतरा उसी के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना कोई परमिशन थी ना कोई टॉपिक था। मैंने कहा उन्वान बता दो भैया, आज फोन आया कल जाना है। मैंने कहा उन्वान तो बता दो, बोले उन्वान भी नहीं बता रहे, गैर मुकल्लिद कह रहे आ जाओ। हमने कहा ठीक है आ जाते हैं, समझ गए? खाना खाने नहीं गए थे, देव के बंदों से हमको क्या गरज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गए थे साहब मुकाबला करने के लिए, ताकि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की सुन्नत पे अमल हो जाए। सुभान अल्लाह। मौलाए कायनात से इजाजत लेके खारजियों से मुनाजरा करने गए थे ना। अब हमने 2-4 लोगों को फोन किया, मौलाना लोगों को, तो बोले भैया हम मुआविन के तौर पे भी नहीं जा पाएंगे। हमने कहा छोड़ो कोई बात नहीं, अपने 3 बच्चे लिए शागिर्द, हमने कहा तुम ही चलो बेटा, किताबें खोल खोल के देते रहना, बाकी तो सब हम देख लेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। पहुंच गए उस गाँव के अंदर, अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है, इसमें तो वैसी भी सख्ती है, लेकिन पहुंच गए। वहां भी खबर आग की तरह फैल गई थी। इलाके के जितने उलमा हुफ्फाज कुर्रा अइम्मा थे वो सब आ गए। बात ये हुई थी कि चौराहे पे पिंडाल लगे गए, वहीं बात होगी। हम इशा के बाद पहुंचे, वहां भी 2 गाड़ियां दोपहर से आके खड़ी थी भोकाल जमाने के लिए। लेकिन जब यकीन हो गया कि आला हजरत का गुलाम बरेली से आ गया है, फिर अल्लाह का करम देखिए कि घर से निकल के नहीं आए, बोले हमारे घर में आओ मुनाजरा करने। हमने कहा इतने भी बेवकूफ नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। तुम क्या समझ रहे हो कि हम घर में बुला के दरवाजा बंद करके कोई भी इल्जाम लगा देंगे? हमसे नहीं, हमने अक्ल भी सीखी है, इसलिए कि हम नबी के गुस्ताख नहीं, अक्लें उनकी बर्बाद होती है जो गुस्ताखी किया करके। चौराहे पर उनको पुकारते रहे, ललकारते रहे, बुलाते रहे, माइक के जरिए उनको दावत देते रहे, दूसरों से कहलवाते रहे। जालिम निकल के नहीं आए। जब नहीं आए तो एक साहब बोले कि 1.5 घंटे का टाइम है, निकल के आ जाओ। मैंने कहा, फिर मेरा नंबर आया तकरीर का, मैंने कहा ये 1.5 घंटा इन्होंने अपनी तरफ से कहा है, जब तक तुम्हारे जिस्म में एक भी कतरा खून का हो और एक भी सांस का डोरा चल रहा हो, बरेली आ जाना या कहीं आ जाना। शहजाद का मकसद लड़ाना नहीं, तुम्हें
ایمان تمہارے ایمان عقیدے کو بچانا ہے، جب چاہو گے تب سمجھانے چلا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ اور میں نے بتا دیا، یاد رکھو نہ ہم نام نہاد اہل حدیث ہے، نہ ہم نام نہاد اہل قرآن ہے، ہم تو اہل سنت ہیں۔ اور اہل سنت والجماعت ہی کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ نام تو مدینے والے نے عطا کر دیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ آپ کہیں گے مولانا دلیل دے دو، تو میں کہوں گا سنو، کتاب کا نام ہے الملل والنحل، لکھنے والے عبد الکریم شہرستانی۔ اخبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ستفترق امتی علی 73 فرقۃ الناجیۃ واحدہ والباقون حلقہ۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، ایک فرقہ کامیاب اور باقی سب برباد ہونے والے۔ صحابہ نے عرض کی من الناجیہ، حضور یہ بتا دے یہ کامیاب ہونے والی جماعت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا اہل السنت والجماعت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنیوں کی آواز اتنی دھیمی ہوگی تو بولے گا کون؟ اعلیٰ حضرت تو کہے گا نا تمہیں جگہ جگہ کے، اے کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ۔ اللہ اللہ غور فرما رہے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنی اہل سنت والجماعت۔ ہم نے کہا عبداللہ ابن عباس اہل سنت والجماعت کو بن گئے، کوئی بینیفٹ بھی ہے؟ لابھ ملے گا؟ کچھ لابھ دائک ہے کہ ہانی کارک ہے؟ بتائیں تو صحیح۔ تو آپ نے بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا کہ پہلے قرآن کی آیت پڑھ، قرآن کی آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ۔ فرمایا قیامت کا دن یاد کرو جس دن کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ یہاں گوڑی چمڑی ہے لیکن وہاں نری کالی، یہاں سنی کی اگر چمڑی کالی بھی ہے تو وہاں نری گوری گوری۔ وجہ کیوں ہے سید صاحب قبلہ؟ وجہ یہ ہے کہ نبی کو نور مانتا ہے، اس کا اثر تو نظر آئے گا نا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں، اب کتابیں پڑھنا ہے در منصور پڑھے، تفسیر در منصور پڑھے، تفسیر در مسون پڑھے، تفسیر کبیر پڑھے، تفسیر روح المعانی پڑھے، مختلف تفسیروں میں اس کی تفسیر پڑھیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل السنت والجماعت وتسود وجوہ اہل البدع والضلالہ۔ فرمایا قیامت کے دن جس جماعت کا چہرہ چمکتا ہوگا وہ سنیوں کی جماعت ہے، اور جن کا چہرہ کالا ہوگا وہ بدعتیوں کی جماعت ہے۔ امام اہل سنت کہنے لگے اہل سنت کا ہے بیڑا پار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اہل سنت کا بیڑا پار کیوں ہے؟ اس لیے بیڑا پار ہے کہ وہ پان کھا کے یہ نہیں کہتا کہ ابو بکر کو افضلیت مطلقہ ہے اور مولائے کائنات ولایت میں پہلے ہے۔ وہ پان کھا کے بھی یہی کہتا ہے، لگتا یہ ہے کہ یہ پان میں بھنگ ڈال لیتے ہیں اور پھر بے ڈھنگ ہو جاتے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اور پھر نام نہاد ملنگ ہو جاتے ہیں، پھر جو من میں آتا ہے وہی بولتے چلے جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھنا ہم نے امام احمد رضا خان کی دی ہوئی محبت کا جام پیا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اس لیے ہم وہی بولیں گے جو اعلیٰ حضرت کی کتابوں نے سنیت کی روشنی میں ہمیں بتا دیا۔ پہلا مقام سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کا ہے، خلافت میں بھی ولایت میں بھی۔ ارے بولنا بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس جملے پہ تو نعرہ لگنا چاہیے تھا مگر قحط پڑا ہوا ہے الاؤنسر صاحب کی طرف سے بھی اور ادھر سے بھی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پلید نجدی نہ چھیڑ سکے بریلی کو، رضا نے جام ہدایت پلائے رکھا ہے۔ الحمدللہ، عطائے حضور تاج الشریعہ۔ اسی لیے تو ہم نے کہا آج تاج الشریعہ کی زبان میں جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دیں، پلٹ کے پیچھے دیکھیں۔ اب پیچھے پلٹ کر دیکھنا کس کو ہے؟ ایرانی ڈالر، ایناری مار، ایرانی پیسے کو نہیں دیکھنا ہے، ہمیں پیچھے پلٹ کے دیکھنا ہے عبد القادر کا عقیدہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ پیچھے پلٹ کے دیکھنا ہے صحابہ کا عقیدہ کیا تھا۔ پیچھے پلٹ کے دیکھنا ہے کہ مولا کائنات کیا کہتے تھے۔ تو مولا کائنات کہتے تھے لا اوتی باحد یفضلنی علی ابی بکر وعمر الا جلدتہ جلد المفتری۔ فرمایا خبردار اگر میں نے کسی کو ایسا پایا کہ مجھے ابو بکر
بکر پر اور مجھے عمر پر فضیلت دیتا ہے، ابو بکر سے افضل سمجھتا ہے، عمر سے افضل سمجھتا ہے، تو کہتے ہیں باخدا میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا، اس کو میں مفتری کی بہتان ترازی کرنے والے کے کوڑے لگاؤں گا۔ 80 کوڑے جرم پر لگائے جاتے ہیں، صحیح بات پر نہیں۔ اس لیے یاد رکھو جو مولا کائنات کو ابو بکر و عمر سے افضل مانتے ہیں ان پر درے کسی اور کے نہیں، مولا کائنات کے پڑھنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، نعرہ حیدری۔ اور پڑھیں ایک دلیل اور لے لیجیے۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں سال تو ربی ثلاثاً ان یقدمک یا علی، اے علی میں نے اپنے رب سے 3 بار عرض کی کہ وہ تجھے سب سے آگے کر۔ فَأَبَى اللَّهُ عَلَيَّ إِلَّا تَقْدِيمَ أَبِي بَکر، فرمایا اللہ نہ مانا، آگے کیا تو ابو بکر ہی کو کیا۔ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو بھی ذکر کیا نقاء الصلافہ میں۔ اور اگلا جملہ سنیں، میرے سرکار نے فرمایا ما قدمت ابا بکر و عمر ولکن قدمہم اللہ تبارک و تعالی، فرمایا میں نے ابو بکر و عمر کو آگے تھوڑی کیا ہے، ان کے رب نے آگے کر دیا ہے۔ توجہ ہے، ایک دلیل اور دے دو، اس لیے کہ ہمارے پاس تو حوالے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے لب عیسیٰ سے جا بخشی نرالی ہاتھ میں، سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ اس کا مطلب سمجھا دو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ مردے کو زندہ کر دیا، تو بھئی مردے کو زندہ کرنا یقیناً بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن ایک بات آپ کو سمجھنے کی ہے کہ مردے کے جسم میں کبھی تو روح تھی نا، لیکن وہ معجزے سے کم نہیں ہے، معجزہ ہی ہے وہ۔ مگر سرکار کو اللہ نے کیا افضیلت عطا فرمائی، جن پتھروں میں کبھی روح تھی نہیں وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ گئے؟ اب اسی پر ایک واقعہ سنا دوں، تب آپ کو مسئلہ سمجھ میں آئے گا افضل کون ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں نبی کی بارگاہ میں ملاقات کرنے گیا، پتا چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر پہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضری دی۔ فرمایا فلاں باغ کے اندر بیٹھے، کہا میں گیا تو حضور تنہا بیٹھے تھے، سلام کیا، میرے نبی نے فرمایا کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں چلا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اتنے میں ابو بکر صدیق اکبر آ گئے، میرے نبی نے فرمایا کیوں آئے؟ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں چلا آیا، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اتنے میں حضرت عمر آ گئے، ان سے بھی یہی سوال یہی جواب ہوا، ان کو بھی کہا بیٹھ جاؤ، وہ ابو بکر کے برابر میں بیٹھ گئے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی آئے، سرکار علیہ السلام نے ان سے بھی پوچھا وہی سوال جواب اور ان کو بھی بٹھا دیا۔ تینوں خلفاء ایک ساتھ بیٹھ گئے، ابھی خلیفہ نہیں بنے ہیں لیکن آئندہ زمانے میں بننے والے ہیں۔ سرکار نے اشارے فرما دیے ہیں، انہی اشاروں کو ہم نے دلیل بنایا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے پھر 5 یا 7 کنکریاں اٹھائی اور اٹھا کر ہاتھ میں لی۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں جیسے ہی نبی نے ہاتھ میں لی ان سے شہد کی مکھیوں کی طرح اللہ کی تسبیح کی آواز آ رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کم سے کم شہد کی مکھی کی طرح ہی بول جاؤ، سبحان اللہ۔ بھن بھناٹ کی آواز۔ کہتے میرے نبی نے زمین پہ رکھا، زمین پہ رکھ کے پھر اٹھایا، پھر کہا ابو بکر ہاتھ لاؤ، ابو بکر نے ہاتھ بڑھایا، آپ نے وہ کنکریاں دی، کہتے ہیں جیسے حضور نے دی، اب ان کے ہاتھ میں وہ پڑنے لگی۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے زمین پہ رکھا، پھر میرے نبی نے ہاتھ سے اپنے حضرت عمر کے ہاتھ میں دی، پھر اس نے بھی تسبیح کرنا شروع کر دی، پھر انہوں نے زمین پہ رکھا، پھر میرے نبی نے اٹھائی حضرت عثمان کے ہاتھ میں دی اور ہاتھ میں دینے کے بعد اب تسبیح کرنے لگی۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اب میں نے زمین پہ رکھ دی، زمین پہ رکھنے کے بعد حضور کے دیے بغیر ہم نے اٹھائی تو اب کوئی تسبیح نہیں کر رہی ہے، کر رہی تھی مگر سنائی نہیں دے رہا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اب توجہ فرمائیے گا، آخر جملہ اس واقعے کا یہی ہے میری دلیل۔ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو ذر کے ہاتھ میں نہیں دی،
ابو بکر کے ہاتھ میں دی, عمر کے ہاتھ میں دی, عثمان کے ہاتھ میں دی. ابو ذر کہتے ہیں میرے ہاتھ میں نہیں دی. اور سرکار نے تینوں کو دینے کے بعد جب انہوں نے کنکری ہاتھ پہ رکھ دی, حضرت ابو ذر کی طرف آپ نے روئے سخن متوجہ کیا, اپنی گفتگو فرمائی اور کہا سنو میرے بعد خلافت کی ترتیب بھی ایسی ہی رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے, ایک دلیل اور دے دوں, کون افضل ہے؟ ارے بولو, نبی اور رسولوں کے بعد افضل البشر کون ہے؟ ولایت اور خلافت میں پہلا مقام کس کا ہے؟ سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا نمبر. توجہ ہے نا؟ اس لیے قوالی جو لوگوں کے گھروں میں بستی ہے دمادم مسکل اندر, اور ویڈیو بھی بنا دی لوگوں نے, اور وہ بھی ایسے جھوم رہے ہیں دمادم مسکل اندر. اور ابے عقیدے کوئی ڈرامے سے بیان کیے جاتے ہیں؟ ابھی عقیدوں کو بیان کرنے کے لیے عقیدت سے بھری ہوئی کتابیں چاہیے, ڈراموں سے بھری ہوئی ویڈیو نہیں چاہیے. اس لیے کہ دین ویڈیو سے نہیں پھیلتا ہے, دین تو علماء کرام کی خدمات سے پھیلا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, ایک کتاب کا نام نوٹ کرو, اس لیے کہ ساری حدیثیں تو سنا نہیں سکتے, جبکہ اس کی بہت ساری حدیثیں الحمدللہ مجھے یاد ہیں, لیکن کتاب کا نام ہے غایۃ التحقیق فی امامت العلی والصدیق. سبحان اللہ. نیٹ پہ موجود ہے, غایۃ التحقیق فی امامت العلی. چھوٹا سا رسالہ, چھوٹا کا مطلب 30-40 صفحے کا رسالہ, پڑھ لیجیے, ایمان تازہ ہو جائے. اس کی چند حدیثیں سنا دوں. میرے نبی علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا. مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں, اپنے اصحاب کے ساتھ کہتے ہیں دخلنا علی رسول اللہ. حضور علیہ السلام کے مرض وصال کے موقع پر نبی کی بارگاہ میں ہم لوگ حاضر ہوئے, کہنے لگے استخلف علینا. حضور آپ تو دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, بظاہر آپ جانے سے پہلے ہمارا کوئی خلیفہ مقرر کر دیجیے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا یعلم اللہ فیکم خیرا یولی علیکم خیرکم. فرمایا اگر تم میں اللہ بھلائی جانے گا تو تمہارا سب سے بہتر جو بندہ ہوگا تمہارے درمیان اسی کو تمہارا خلیفہ مقرر فرما دے. یہاں تک میرے نبی نے ارشاد فرمایا مولا کائنات سے پوچھو, کہنے لگے فعلم اللہ فینا خیرا فولا علینا ابا بکر. فرمایا اللہ نے ہم میں سب سے بہتر کو جان بھی لیا, اور اللہ نے ہمارا خلیفہ ابو بکر صدیق اکبر کو بنا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں ذرا غور کرنا. مولا کائنات کی سرحد سے میں باتیں عرض کر رہا ہوں. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں لما تقبض النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, جب میرے نبی کا وصال ہو گیا, نظرنا فی امور دنیانا, ہم نے خلافت کے بارے میں سوچا کس کو خلیفہ بنایا جائے. اب کچھ بہودے ایسا ہے وہ بول دیتے ہیں دیکھو ادھر میرے نبی کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور ادھر ابو بکر کو اپنی خلافت کی سوجی تھی. معاذ اللہ معاذ اللہ. ان کا جواب میرے امام اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت میں بڑے پیارے انداز میں دیا. آپ نے فرمایا سرکار کے وصال کے بعد سب سے اہم مسئلہ خلافت ہی کا تھا. کہا کہ میرے نبی کا جنازہ 3 دن تک رکھا رہا, اگر خلافت کے مسئلے کے لیے 3 دن نہیں 300 سال بھی رکھنے کی ضرورت پڑتی تو خلافت کا مسئلہ حل کرنا یہ حکمت کے مطابق ہوتا, حکمت کے خلاف نہیں ہوتا. کہتے ہیں ڈرا وہی جاتا ہے جہاں انسان کا جسم گل سڑ جائے, میرے نبی کا جسم تو باقی ہے, اس لیے ٹینشن کی ضرورت نہیں تھی. نبی تو کل بھی زندہ, آج بھی زندہ اور قیامت تک زندہ رہے. غوث اعظم کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ نبی قبر میں زندہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب طرد الافائی انہما حادم رفار رفائی میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں عبد القادر جیلانی گئے, کہنے لگے روحی کنت ارسلها تقبل الارض انی وہی نائبتی وہذی نوبت الاشبائی قد حضرت فامدد یمینک کی تازہ بیا شفتی. کہنے لگے آقا یہ میری روح عبد القادر کی روح جو تھی, جب آپ مجھے یاد آتے تھے میں بغداد سے اپنی روح کو بھیجتا, وہ آپ کی چوکھٹ کو چوم کے چلی جاتی. وہذی نوبت الاشبائی قد حضرت. حضور آج تو عبد القادر جسم بھی لایا ہے. سبحان اللہ. تو کیا چاہتے ہو؟ کہا فمدد یمینک, ہاتھ نکالیے, کئی تازہ بہا شفدی, عبد القادر چومنا چاہتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھے آپ؟ اب ہم نے پوچھا ہاتھ نکلا کہ نہیں، تو اعلیٰ حضرت نے لکھا بہجت الاسرار شریف کے حوالے سے، فخرجت الیہ الید الشریفۃ فقبلها ووضعها علی راسی، فرمایا میرے نبی کا دست پاک قبر سے نکلا بھی، عبد القادر نے چوما بھی، سر پہ رکھ بھی لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو کہہ دیا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. سبحان اللہ. بات چل رہی ہے، ابو بکر صدیق اکبر کہتے ہیں نبی کا وصال پاک ہو گیا، ہم نے سوچا خلافت کے بارے میں کس کو چنا؟ کہتے اخترنا لدنیانا من ندیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لدیننا، فرمایا ہم نے خلافت کے لیے اسی کو چن لیا جس کو ہمارے نبی نے ہماری امامت کے لیے چن لیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فکانت الصلاۃ عظیم الاسلامی وقوامها، فرمایا امیں میاں آپ جانتے ہیں کہ نماز اسلام کی عظمت ہے، نماز اسلام کا ستون ہے. جب نبی نے نماز کی امامت کے لیے ابو بکر کو چنا ہو تو اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ہم خلافت کے لیے اسی کو چنیں گے. اب یہاں بکواس کرتے ہیں، ادھر تاریخ کی تھوڑی سی بات اٹھا لی، ادھر سے اٹھائی اور بکواس کرنا شروع کر دی. ہم نے کہا یاد رکھ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، اصول جانتے ہیں، جب فتویٰ دیتے ہیں تو تفسیر سے مسئلہ نہیں اٹھاتے، بحر الرائش سے اٹھاتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کس کا حوالہ کر دیا جاتا ہے. ابے تو الٹی سیدھی کتابیں، کوئی اردو کی فیصل خان کی کتاب اٹھا کے لا رہا ہے. ابھی بنگلہ دیش کے سید صاحب نے، سید صاحب قبلہ نے ان سے جو مناظرہ کیا تھا، الحمدللہ فقیر کے رابطے میں تھے، اور فقیر نے 4 دن 5 دن پہلے جو میری معلومات تھی اس کے مطابق میں نے ان کو بتایا تھا، اور آج بھی میری بات ان سے ہوئی، پوری طریقے سے اچھی گفتگو کی. آج میں نے اپنی تائید بھی بھیجی. میں نے پوچھا دلیل میں کیا کہہ رہا تھا؟ بولے کوئی فیصل خان ہے اس کی اردو کی کتاب لے کے آیا تھا. ابے جس جاہل کو یہ پتا نہیں ہے کہ فن مناظرہ میں نہ تو پی ڈی ایف چلتی ہے اور نہ ایسے غیر مصنفین کی کتابیں چلتی ہے. اگر کتابیں چلتی ہے تو علامہ جلال الدین سیوطی کی چلے گی، علامہ جلال الدین سیوطی کی چلے گی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی چلے گی، عبدالحق محدث دہلوی کی چلے گی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی چلے گی. جبکہ ملحقات سے خالی ہو ان سارے بزرگوں کی کتابیں چلتی ہے. جو فن مناظرہ کے اصول مناظرہ کا یہ ضابطہ نہ جانتا ہو وہ کیا مناظرہ کرے گا؟ وہ ڈرامائی شکل میں اگر کوئی عقیدہ پیش کر رہا ہے تو سمجھ لینا خود تو ڈوبے ہی صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. اس لیے ایسوں کی ضرورت نہیں. اعلیٰ حضرت کو پڑھیے اور کہتے چلے جائیے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. محنت کروا رہے. میں سیدنا مولا کائنات کی شان بھی تو بتا دوں سبحان اللہ سبحان اللہ. تاکہ کوئی ظالم یہ نہ کہہ سکے کہ بریلوی اہل بیت کا مقام ہی بیان نہیں کرتے. ہم نے تو الحمدللہ وہ شانیں بیان کی ہیں کہ جن شانوں کو سن کر کے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی. سبحان اللہ. میں نے ایک تقریر میں ایک پوائنٹ بیان کیا تھا مولانا توفیق صاحب بالکل نئے انداز میں. آپ کو پتا ہے نا سرکار علیہ السلام سے جب مباہلے کی دعوت دی تھی میرے نبی نے تو عیسائی نجران کے وفد نے، قبیلے نے اس کو قبول کر لیا تھا. تو سرکار نے کس کو لیا تھا؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. قرآن کی آیت کریمہ ہے تو حضور نے کس کو لیا تھا؟ فاطمہ کو، سید کائنات، مولا کائنات، حسنین کریمین. اب جو شیخ مومن شبلنجی نے نور الابصار فی مناقب اہل بیت المختار کے اندر جو جملے محفوظ کیے ہیں وہ سنانا چاہتا ہوں، وہ بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جب میرے نبی نے حضرت فاطمہ کو لیا تو انداز یہ تھا کہ حضور آگے، فاطمہ تو زہرا نبی کے پیچھے، ان کے پیچھے مولا کائنات. شکل سمجھ میں آ گئی؟ سبحان اللہ. آگے نبی ہیں، پیچھے سیدہ کائنات ہیں، ان کے پیچھے مولا کائنات ہے. مولا کائنات اور حضور نے اپنے بیچ میں بیٹی فاطمہ کو رکھ کر ہمیں بتا دیا بیٹیوں کا پردہ بہت ضروری ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا دوسری بات اور دیکھیں، میرے نبی نے گود میں اٹھایا امام حسین کو، حضور نے گود میں اٹھایا، احتضن الحسین، حسین کو گود میں اٹھا لیا اور امام حسن کا ہاتھ پکڑ لیا. سید صاحب قبلہ پوری طرح معلوم ہے آپ کو، جب بچے کو گود میں اٹھاتے ہیں تو اس طریقے سے بچہ گود میں ہے نا،
تو اب بتائیے آپ کا سینہ فرنٹ پہ ہے کہ بچہ فرنٹ پہ؟ ارے بچہ ہے نا، سینہ آپ کا دب گیا نا بچے سے، تو فرنٹ پہ کون آیا؟ بچہ آ گیا۔ اور جس بچے کا ہاتھ پکڑ لیا، بیٹا ذرا ہاتھ دے دے، ہاں ہاتھ پکڑ لیا، چھوٹا سا بچہ، ابا چلو چاکلیٹ دلوانے، اب بچہ چاکلیٹ لینے جاتا ہے تو بچے کی عادت ہوتی ہے دکان کہیں ہے، مکان کہیں ہے، اس کی آنکھ کہیں ہے، کبھی پیچھے کبھی آگے کبھی پیچھے، اب ابا ایسے ہاتھ میں آگے چل آگے چل ہوتا ہو نا، بچہ کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی آگے کبھی پیچھے، لیکن جو فرنٹ پر ہے وہ پیچھے نہیں جاتا ہے، ہمیشہ آگے ہی رہتا ہے۔ ہم نے کہا حسین تمہارے نانا بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ ارے سرکار علیہ السلام دعوت کھانے نہیں گئے تھے، دعوت مباہلہ تھی، ان مخالفین کے سامنے گئے تھے، کچھ بھی حالات بگڑ سکتے تھے، کیسے بھی حالات ہو سکتے تھے، لیکن آقا حسین کو میرے نبی نے اپنے سینے سے لگا کے فرن پہ رکھ کے حسین کی بچپن سے تربیت کی جا رہی ہے۔ بیٹا دیکھ لے، آج تیرا نانا دشمنوں کے سامنے ہے، کل کربلا میں تو ہوگا، لیکن گھبرانا نہیں، تیرے نبی نے بچپن سے اٹھا لیا ہے، کربلا میں بھی اٹھا لے گا۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر حسین، نعرہ حیدری، اور سنیں زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ اور سنیں، ایک کتاب ہے سر الشہادتین، کیا نام ہے؟ سر الشہادتین، اونچا بولو۔ سر کا معنی راز، شہادتین کا معنی دو شہادتوں کا راز۔ کتاب کا نام یہ ہو گیا، لکھنے والے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اعلیٰ حضرت نے اس کتاب کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، ملفوظ شریف کو پڑھیے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دو کتابیں پڑھو کربلا کے تعلق سے، ایک تو آئینہ قیامت میرے حسن میاں مرحوم مجلے بھائی کی، اور دوسری کتاب جو عربی میں ہے شاہ عبدالعزیز کی سر الشہادت ہے، اس کا مطالعہ کرو۔ انہوں نے سر الشہادتین لکھ کر یہ بتایا ہے کہ نبی کا کمال یہ ہے کہ نبی کے گھر میں دو شہادتیں، ایک چھپی شہادت، ایک چھپی شہادت۔ سمجھ گئے بات؟ سمجھے نا؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا وہابیوں، اشرف علی کے گو، یہ یاد رکھنا تمہاری گستاخی چھپی نہیں ہے، کتابوں میں چھپی ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ ایک کی شہادت چھپی ہے اور ایک کی شہادت چھپی ہے۔ کہاں؟ ذہن و دماغ میں۔ اب بتا دوں، سرکار جب لے کر کے جا رہے تو امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسن کا ہاتھ پکڑا، امام حسین کو سینے سے لگا لیا، فرن پہ لے کر کے آ گئے۔ اور جو بچہ فرن پہ ہوتا ہے کبھی پیچھے جاتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کو سامنے تو سینہ ہے، سینے سے نکل کے کیسے جائے گا، اس لیے فرن پہ رکھ لیا گیا۔ اب اس پوائنٹ کو ذرا ذہن میں رکھنا، اور انشاءاللہ الرحمن ہر زبان بولے گی، ہر زبان ذکر حسین سے تر ہونا چاہیے، اور تسبیح و تحلیل کی آواز بلند ہو۔ میرے نبی نے حسین کا ہاتھ پر امام حسن کا ہاتھ پکڑا ہے اور امام حسین کو سینے سے لگایا ہے۔ ہاتھ پکڑا ہوا بچہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن سینے سے لگا ہمیشہ فرن پہ رہتا ہے، پیچھے نہیں جاتا ہے۔ حسین کو سینے سے لگا کر حسن کے ہاتھ کو پکڑ کر نبی نے آج بتا دیا عمل سے، اے میرے امتیوں دیکھ لو، ایک طرف چھپی ہوئی شہادت جا رہی ہے اور ایک طرف ذہنوں میں چھپی ہوئی شہادت جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عظمت حسنین کریمین، نعرہ حیدری۔ سمجھ گئے؟ اب مولا کائنات کی شان پہ تو کیا بیان کرے گا؟ ہم سچے صدیقی عمری عثمانی بیان کریں گے، ہم سچے مولائی بیان کریں گے، نام نہاد مولائی اور پکے سچے وبائی کیا بیان کریں؟ توجہ ہے؟ ہم بتاتے ہیں، ہم نے اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے، مولا کائنات کی شان بتائیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں علی الخصوص شمع شبستان ولایت، بہار چمنستان معرفت، سبحان اللہ، خاتم خلافت نبوت، سبحان اللہ، فاتح سلاسل طریقت، سبحان اللہ، طاہر مطاہر، قاسم کوثر، امام الواصلین، سید العارفین، سبحان اللہ، ابو الائمت الطاہرین، سبحان اللہ، مولا المسلمین، سبحان اللہ،
اسد اللہ الغالب سبحان اللہ مطلوب کل طالب مظہر العجائب والغرائب سیدنا و مولانا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم وحشرنا فی زمرتہ فی یوم عقیم. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت نے مقام بیان کیا تو کہنے لگے شمع شبستان ولایت کے باغ کی جو شمع ہے وہ جلنے والی ذات کا نام، اس شمع کا نام مولا کائنات ہے. آپ نے فرمایا بہار چمنستان معرفت کے چمنستان اور باغ کی بہار کا نام علی ہے. خاتم خلافت نبوت سرکار کی خلافت کے آخری خلیفہ کے طور پر مولا کائنات. اب اختلاف کی بات مت کیجیے گا، امام حسن کا ذکر مت کیجیے، لیکن اعلیٰ حضرت کے جملے کی وضاحت کر رہا ہو. آگے کہا فاتح سلاسل طریقت یعنی 4 سلسلوں کے آغاز کرنے والے، 4 فاتح سلاسل طریقت یعنی سلسلہ طریقت کا دروازہ کھولنے والے مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. لیکن یہ بھی یاد رہے سلسلہ نقشبندیہ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر سے چلا ہے، یہ بھی فتاوی رضویہ میں موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں سلسلہ چشتیہ اور قادریہ مولا کائنات سے چلا ہے. سلسلہ چشتیہ کا سب سے پہلا خلیفہ مولا کائنات کا، اسی کو زمانہ خواجہ حسن بصری کہتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سوراشٹر کے اندر سوراشٹر نے کیا ہے؟ کون سا علاقہ ہے؟ کاٹھیا واڑ ہے، چرودت. اچھا تو یہ رہنے تو اپنا جو یاد ہے وہی بھول جائیں گے. چرودت، اچھا پیٹلا. اس علاقے میں ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ کہے مرید تو سید سے ہونا چاہیے. کچھ ہوتے ہیں نا، ابے پیر تو سید ہی ہو. اگر کوئی ایسے کہتا ہے تو اس سے کہنا غوث اعظم کے پیر کا نام کیا ہے؟ اور کیا ابو سعید مخدومی سید تھے؟ اسے کہنا یہاں سے پڑھنے پڑھ، اعلیٰ حضرت کا شجرہ پڑھ. سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ، ہمیں علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق صادقہ تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے. اب پڑھ بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری. پڑھتا چلا جا ابو سعید سادزہ کے واسطے. یہاں تک کوئی سید نہیں ہے، کوئی سید نہیں ہے ان میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر بنانے کا دار و مدار سیادت پر نہیں، تقوی پرہیزگاری پر ہے، سنیت پر ہے، ایمان عقیدے پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے ماشاءاللہ. ہمارے کچھ خطیب بھی بول دیتے ہیں دیکھو سید کا پیر ہونا اس لیے ضروری ہے. دیکھو اعلیٰ حضرت نے پیر تلاش کرنے کی بات آئی تو سید کو کیا، ہم نے کا حصہ ہی وہاں رکھا تھا. واہ واہ واہ. حصہ ہی وہاں رکھا تھا. سبحان اللہ. اور پھر ان کو تو نسبت کی ضرورت تھی، سارا مال تو تیار تھا. سبحان اللہ. توجہ ہے، غور فرما رہے. اب مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آ گئی تو جملہ عرض کر دوں. میرے امام فرماتے ہیں چند اشعار ہیں جن کا یاد کرنا ہر سنی پہ ضروری ہے تاکہ فضائل مرتضوی اس کے ذہن میں بیٹھ جائے. سبحان اللہ. کون کون سے اشعار ہیں بتاؤں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا عربی کے اشعار محمد النبی اخی و سحری و حمزۃ سید الشہداء عمی. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میرا مقام سمجھو اشعار بھی انہی کے. آپ فرماتے ہیں مجھے پہچانو میں نبی کا بھائی بھی ہوں اور نبی کا داماد بھی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون مولا کائنات؟ تفسیر کبیر کے اندر باب الکرامات کو پڑھیے. ایک دن مولا کائنات کے دور خلافت میں ایک حبشی غلام لایا گیا. کسی نے کہا حضور اس نے چوری کی ہے. آپ نے بلایا، بڑا پیار کرتا تھا، مولا کائنات سے چوری کر کے آیا تھا. کہنے لگے تو نے چوری کی ہے؟ کہنے لگا حضور جھوٹ نہیں بولوں گا، ہاں ہاں چوری کی ہے. مولا کائنات نے ہاتھ کاٹ دیا، کٹا ہوا ہاتھ لے کر کے جا رہا ہے. راستے میں سلمان فارسی ابن کرا سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے پوچھا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ سیدھا سا کہہ دیتا علی نے کاٹا ہے، لیکن بولا نا 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 سنو میرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ امیر المؤمنین یعصوب المسلمین ختن الرسول زوج البتول. کہنے لگا میرا ہاتھ کاٹنے والا
والا، مسلمانوں کا امیر ہے، ایمان والوں کا بادشاہ ہے، مصطفیٰ کا داماد ہے، خاتون جنت کا شوہر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلمان فارسی نے کہا اللہ کے بندے تیرا ہاتھ علی نے کاٹ دیا ہے، تیرا کٹا ہوا ہاتھ تو لے کر کے آیا ہے، پھر بھی علی کی تعریف پر تعریف کر رہا ہے۔ سنیو اتنا یاد رکھنا، آپ کی مسجد کا امام اگر آپ کی غلطی پر نشاندہی کر دے تو اس کا بوریا بسترا سمیٹ کر بھگانے کے چکر میں نہ رہو، بلکہ اس کے ہاتھ چومو اور کہو حضرت آپ کا احسان ہے، آپ نے مجھے گناہ سے بچا کر جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ حبشی غلام نے کہا تھا علی نے ہاتھ کاٹ دیا تو کون سا جرم کیا، علی نے دنیا میں سزا دے کے آخرت کے عذاب سے مجھے بچا لیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو اچھا ہے تم نے وہ پیٹلاٹ میں نعرہ لگایا، اجمیر میں لگایا ہوتا تو پتہ نہیں کتنوں کے دست چل گئے ہوتے۔ چل رہے ہیں، یہاں بھی چل رہے ہیں، پیٹ خراب ہو رہا ہے۔ اچھا جب معاملہ یہ آیا تھا نا کہ تم نے امیر معاویہ کا صدقہ کیوں مانگ لیا، ہم نے کہا بھیا سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی اولاد ہے؟ عربی حسینی سید ہے نا، تو ان کے داداؤں میں ایک ذات آتی ہے جس کو زمانہ سیدنا امام زین العابدین کہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہم نے صدقہ کیوں مانگا امام زین العابدین کی، ہم نے کیوں صدقہ مانگا خواجہ معین الدین چشتی کی بارگاہ میں حضرت امیر معاویہ کا؟ ایک تو ان جیسے بدماشوں کو چڑھانے کے لیے، اور دوسرا یہ بتانے کے لیے کہ خواجہ پاک بھی اسی نظریے پہ ہیں جس پہ امام زین العابدین ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی آیا کہنے لگا کیف تقول فی معاویہ، امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے، پوچھا بتائیے آپ کا امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام زین العابدین سے پوچھ رہا ہے، کس سے اونچا بولو، کس سے؟ سید سجاد سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوچھتا ہے آپ کا امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا خیال ہے، کیا خیال ہے؟ اگر خیال کچھ اور ہوتا تو جواب کچھ اور ہوتا، لیکن کہتے ہیں ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوحی، فرمایا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی کتابت وحی کے لیے خاص فرما لیا تھا۔ وَجَعَلَهُ أَمِينًا فِي أَرْضِ، فرمایا اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے زمین کا امین بنا دیا۔ وَرَضِيَهُ كَاتِبًا لِنَبِيِّ، اور فرمایا کیا کہوں اس ذات کے بارے میں جس کو اللہ نے اپنے نبی کے کاتب وحی کے طور پر پسند فرما لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب امام زین العابدین کے جملے سنو، آپ فرماتے ہیں ان ابا عبد الرحمن معاویہ کان رجلا عاقلا حلیما امینا، فرمایا ابو عبد الرحمن ان کی کنیت تھی۔ حضرت ابو عبد الرحمن امیر معاویہ عقل مند تھے، امانت دار تھے، بردوار تھے، بڑے 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 سلیقے مند بردوار ذات کا نام ہے۔ آپ اس کے بعد کہتے ہیں غفر اللہ لابی عبد الرحمن معاویہ ولعن اللہ من یسلب۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں سنو سنو اے سوال کرنے والے سن، اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کی بخشش فرمائے، اور آگے کا اللہ کی لعنت ان پر جو امیر معاویہ کے خلاف بھونکتے ہیں۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَن يَسْلُبُهُ، سلب کا معنی ہوتا ہے زبان درازی کرنا، لمبی لمبی زبان نکالنا، بکواس کرنا۔ اسی لیے تو علامہ ابن حجر مکی نے کتاب لکھی تطہیر الجنان الثلبی معاویہ ابن ابی سفیان، سبحان اللہ اللہ سلامت۔ تو اس میں بھی لفظ سلب کا لفظ سلب۔ اور میں کہتا ہوں علامہ ابن حجر مکی کی نظر میں یہ روایت نہیں ہوگی جب بھی تو سلب وہاں سے اٹھا لیا، سمجھ گئے؟ ایک ہوتا ہے سلب، ایک ہوتا ہے سلب سین سے، سلب کا معنی چھیننا، سمجھ گئے نا؟ اور جو صحابہ اکرام کی گستاخی کرتا اس کے ایمان سے، اس کے دل سے ایمان سلب ہو جاتا، اس لیے کہ اس کی زبان میں سلب ہوا تو دل سے سلب ہو گئے۔
زبان سے سلب ہوا سا کے ساتھ اور دل سے ایمان چلا گیا سلب ہو گیا سین کے ساتھ. سمجھ گئے نا؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بھیا سمجھ رہے ہو؟ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ امیر معاویہ کی بخشش فرمائے. اور آپ جانتے ہیں معاذ اللہ جو آج کل بدبخت کہتے ہیں کوئی منافق کہہ رہا ہے معاذ اللہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو امام زین العابدین پہ اعتراض ہوگا کہ انہوں نے ایک منافق کے لیے معاذ اللہ کیوں دعا کر دی کیوں دعا کر دی. کسی منافق کے لیے بخشش کی دعا کرنا جائز نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دعا کی ہے تو پتا چل گیا منافق نہیں تھے صحابی رسول تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو بھائی بولو. آپ بولے یار وہ یزید کے ابا تھے. میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ یزید کے ابا تھے تو کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام بھی تو باپ تھے کنعان کے. ارے بولو تو نبی ہیں. نبی کے گھر میں کنعان جو بیٹا پیدا ہوا ایمان سے محروم ہے. ایمان شقاوت بدبختی خوشبختی تمہارے میرے ہاتھ میں ہے. ارے بھئی اللہ جس کو چاہے اس کو عطا فرمائے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا. اور قرآن کہتا ہے ولا تزر وازرۃ وزر اخرى ایک جان دوسرے جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. اب اگر کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی یزید کی وجہ سے کرتا ہے کہ ان کا بیٹا تھا اور یہ تھا وہ ادھر ادھر کی باتیں لے کر کے آتا ہے تو یہ دیکھنا کہ وہ کہنے والے کا بیٹا کیا ہے. شرابی ہے جواری ہے مکار ہے بدنگاہ ہے جو بھی ہو. اس کے اندر مثال کے طور پہ چوری کی عادت ہو تو اس کے بیٹے کو مت کہنا چور. جو بکواس کرتا امیر معاویہ کے خلاف اے چور کہ بے تو مجھے کہے چور کرا کیا تیرا بیٹا چور نہیں ہے؟ لیکن میرا بیٹا چور ہے میں تھوڑی چور ہوں. کہا جب تو اپنا بیٹے کے چور ہوتے ہوئے خود کو چور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو یزید کی برائی کو امیر معاویہ پہ کیوں تھوپتا ہے؟ ابے یاد رکھ سرکار نے فرمایا تھا انا سلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم. فرمایا تھا علی فاطمہ حسن حسین تم جس سے صلح کرو گے اس سے میں صلح کروں گا جس سے تم جنگ کرو گے اس سے میں جنگ کروں گا. امیر معاویہ سے امام حسن نے صلح کی ہے. امام حسن کی صلح سرکار کی صلح ہے. تو جب آپ نے صلح کر لی ہم قیامت تک امیر معاویہ سے جنگ نہیں کریں گے. امام حسین نے جنگ کی ہے یزید سے. قیامت تک کوئی سنی یزید سے صلح نہیں. صحابی رسول ہے بھائی ہماری جان قربان ہے. وہ حیدرآباد کے اندر ایک پیٹو تھا ختم ہو گیا. پیٹو بہت بڑا پیٹ تھا اس کا. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا وہ امیر معاویہ صحابی ہے کف لسان کیا جائے گا کوئی عرس تھوڑی کیا جائے گا وہ کوئی فضائل وغیرہ تھوڑی ہے. اب ان ظالموں کو نہ کتابوں سے کوئی تعلق ہوتا ہے نہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے کہا آج کے دور میں کسی کا ابا تھا پیر مر گیا تو بڑا سا جلسہ ہو رہا ہے بڑا سا عرس ہو رہا ہے. ابا کا عرس چلے گا صحابی کا عرس نہیں. ارے بتائیے بھئی صحابی کے اندر تو فسق ہو بھی نہیں سکتا نا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ نے صحابہ کو کلمہ تقوی لازم کر دیا ہے. صحابہ اکرام نبی کے صحابہ کے لیے پرہیزگاری لازم کر دی ہے اور فرمایا وہی کلمہ پرہیزگاری کے زیادہ حقدار اور زیادہ اہل ہے. تو صحابی تو کبھی بھی فاسق ہو ہی نہیں سکتا. اور جب صحابی فاسق نہیں ہے تو متقی پرہیزگار ہے اور تقوی پرہیزگاری ہی عرس کا سبب بنتی ہے. تو امیر معاویہ کا عرس منائیں گے بار بار منائیں گے. ارے بھئی امیر معاویہ کا عرس مناتے تو تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ مولا کائنات کے مقابل نہ رہے؟ ارے بولو یار. غوث آدم کا عرس پاک مناتے غوث آدم کی 11ویں ہم مناتے حالانکہ وہ عرس کا موقع نہیں ہے. چلو چھٹی کی مثال لے لو. چھٹی شریف میں خواجہ کا عرس مناتے ہیں اور پھر 25 سفر کو اعلیٰ حضرت کا مناتے ہیں تو کوئی کہتا ہے یار خواجہ کا منا رہے ہو پھر اعلیٰ حضرت کا مقابل میں کیوں لا رہے ہو؟ کہتے ہو. ابھی تو ظالم یہ ادھر ادھر کی باتیں دل میں جو تیری قدورت گندگی بھری ہے ہاتھ تھوپتا کیوں ہے؟ مولا کائنات کی جب شہادت کا وقت آئے گا تو ہم اس وقت مولا کائنات کے شہادت کے موقع پر ان کی بارگاہ میں خراج پیش کریں گے اور جب 22 رجب آئے گا تو امیر معاویہ کی محبت میں خراج پیش کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا خیال ہے مولانا توفیق صاحب؟ ادھر کا ادھر ملاتا کیوں ہے؟ اس کا مطلب کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. بے خودی بے سبب نہیں غالب. آج بھی تجھے غالب بلا رہا جا چلا جا. سمجھ گئے؟ ہاں اور وہ کہہ رہا ہے کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے.
कुछ तो छुपाए बैठा है। अब सुनो, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से उस बंदे ने सवाल कर लिया। उसने सवाल क्या किया? कहने लगा काना बैनहु व बैन जद्दी का मकान। अरे आप तो अमीर मुआविया की तारीफ कर रहे हैं, जबकि उनके और आपके दादा मौला कायनात के दरमियान तो जंग सिफ़ीन हुई। अब आपने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया काना ज़ालिका फिल किताबी मज़कूरा वकाना अमरुल्लाहि क़दरम मक़दूरा। आपने फरमाया क्यों एतराज करता है? जंग सिफ़ीन होना है ये तो तकदीर में लिखी हुई थी, और जो चीज तकदीर में लिखी होती है वो हो करके रहती है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, आप बताओ क्या करे? तो कहने लगे ला तक़ूलू फ़ीही इल्ला खैरा, जब भी बात करो अमीर मुआविया की तो भलाई के साथ करना। हमने कहा क्यों? कहने लगे मुआविया तुज़ू फ़ज़ाइल जम्मा, मुआविया को अल्लाह ने बहुत सी खूबियों का मालिक बनाया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबियत कोई बड़ी खूबी नहीं है। अरे भाई सहाबी कोई अमल से थोड़ी बनता है, सहाबी नजर मुस्तफ़ा से बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दीदार मुस्तफ़ा से बनता। हो गई बात, मुकम्मल हो गई। हाँ, अब मौला कायनात की बात को पूरा कर दूं। बताओ माशाअल्लाह। अच्छा, फिर आपने हजरत अमीर हमजा का नारा लगा दिया तो फिर वो शेर भी मुकम्मल कर दूं। मोहम्मद नबी अखी वसारी, मेरे मौला कायनात कहने लगे पहचानो मुझे, मैं नबी अलैहिस्सलाम का भाई भी हूँ, उनका दामाद भी हूँ। अब दामादी पे बात चल रही थी ना। अब मौला कायनात ने कहा, मौला कायनात की हजरत सलमान फारसी ने कहा हाथ किसने काटा? बोला अमीरुल मोमिनीन यासुबुल मुस्लिमीन खतनुर रसूल ज़ौजुल बतूल, मेरा हाथ काटने वाला मुसलमानों का अमीर, ईमान वालों का बादशाह, खातून जन्नत का शौहर, मुस्तफ़ा का दामाद है। सलमान फारसी दौड़े दौड़े चले आए मौला कायनात की बारगाह में, कहने लगे मालूम है वो आपकी बड़ी तारीफ कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने फरमाया बुला लाओ, बुला लाओ। अब बारगाह मौला कायनात है, विलायत उनकी बारगाह के बगैर को मिल ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कासिम जिनानो नार भी है और कासिम विलायत भी है, शहंशाह विलायत भी है, इमामुल आरिफीन भी है, इमामुल मुस्लिमीन भी है, अबुल अइम्मत ताहिरीन भी है, सुभान अल्लाह। ताहिर भी है, मुताहिर भी है, कासिम कौसर भी है, मतलूब कुल्ले तालिब भी है, मज़रुल अजाइबी वल गराइब भी है, सैयदना व मौलाना भी है, अलीयुल मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम, जिनके लिए हम दुआ करते हैं अल्लाह क़यामत के दिन अली के साथ हमारा हश्र फरमा। आमीन, सुभान अल्लाह। और उनका चलो मौला कायनात ने कहा बुला लाओ, बुला लाओ, बुला लाओ। लाए गया, पंजा रखा हुआ था, मौला कायनात ने उसका हाथ लगाया, ऊपर से रुमाल डाल दिया, रब की बारगाह में हाथों को उठाया। दुआ के अल्फाज क्या है वो तो किताब में भी महफूज नहीं है, इसलिए मैं कहां से लाऊं? बस इतना कह सकता हूं, गोया ज़बाने हाल से ये कह रहे थे मौलाना तौफीक या तो ज़बाने हाल लाना पड़ेगी, चूंकि ज़बाने मकाल खामोश है तो हाल तो लाना ही पड़ेगा। ज़बाने हाल से गोया ये कह रहे थे मौला इसने चोरी की थी, ये शरीयत का तकादा था, पूरा हो गया, मोहब्बत का तकादा बाकी है। अभी अली की दुआ मुकम्मल नहीं हुई है, दुआ कर रहे थे, हाथ नीचे नहीं आई, गैब से आवाज आई अली कपड़ा हटा। मौला कायनात ने कपड़ा हटाया तो हाथ कटा हुआ नहीं था, जुड़ गया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती खुदा खैर से लाए वो दिल भी नूरी, मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं, खुदा ऐसी कुव्वत दे मेरे कलम में कि बद मज़हबों को सुधारा करूं मैं। मौला कायनात कहते हैं हमज़ा तो सैयदुश शुहदा या अम्मी, पहचानो मुझे, शहीदों के सरदार हमजा किसी और के चचा नहीं, मेरे चचा है। सुभान अल्लाह। हालांकि सरकार के भी चचा है, लेकिन ये अपना मकाम बता रहे हैं दूसरों के बिलमुकाबिल। समझ में आई बात आप? आगे फरमाया जा व जाफरुल्लज़ी युदही व युमसी यतीरु माल मलाइकती इब्न उम्मी, फरमाया मेरा भाई जाफर है जो सुबह और शाम फरिश्तों के साथ घूमता रहता है, उड़ता रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान। आगे फरमाया बिल तो मोहम्मद
सुकनी वरसी, मुझे पहचानो, मेरे नबी की बेटी फातिमा मेरी ही घर की है और मेरी ही बीवी है। मशूबुल लहमुहा बिदमी व लहमी, उसका खून मेरा खून, उसका गोश्त मेरा गोश्त एक ही है, चूंकि दोनों का खानदान एक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे आपने फरमाया सिबता अहमदा इब्ना मिनहा फअय्युकुम लहु सहमुल कसहमी। फरमाया मेरे नबी के दोनों सिबते पैगंबर, दोनों नवासे फातिमा के बतन से जो पैदा हुए हैं वो मेरे ही तो लगते जिगर है। फरमाया ये बताओ किसको मेरी तरह खुदा की बारगाह से हिस्सा मिला है? बड़ा प्यारा हिस्सा है। आगे आपने फरमाया सबक़तुकुम इलल इस्लामी तुर्रा गुलामन मा बलग़तु अवाना हुल्मी। फरमाया मैं तो वो हूँ जो बचपन में सबसे पहले इस्लाम लेकर के आया हूँ। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, बच्चों में पहला मुसलमान सुभान मेरी अल्लाह, को सुभान अल्लाह। गुलामन कहकर के जमाने को बता दिया। जवानों में पहला ईमान लाने वाला अबू बकर सिद्दीक़ अकबर। इसीलिए तो आला हजरत ने इमाम अहमद बिन हंबल के हवाले से लिखा माजा लिआदिम मिन असहाबी रसूलिल्लाह माजा लिअली इब्न अबी तालिब। फरमाया जितनी हदीसों में मौला कायनात की फजीलतें आई हैं, इतनी फजीलतें किसी और सहाबी की नहीं आई। मगर याद रखना मौला कायनात को फजीलत हासिल है, अबू बकर को अफजलियत हासिल है। सुभान अल्लाह, फजीलत बाबे अकाइद से नहीं है मगर अफजलियत बाबे अकाइद से है। इसलिए अफजलियत का मुनकिर राफजी बन जाता है, सुन्नियत से निकल जाता है। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल खैर की तौफीक अता फरमाए और इसी अकीदे पे जिंदा रखे, इसी अकीदे पे मौत दे और हम सब यही करते रहें। जहाँ में आम पैगाम शहीद अहमद रजा कर दें, पलट के पीछे देखें, फिर से तजदीदे वफा कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। उठिए चंद अशआर सलाम के पढ़ लीजिए, उसके बाद इख्तिताम हो जाए।